بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ مشہور شعر ہے کہ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ اس وقت جو پروانہ ہے وہ لندن میں بھی مذاکرات کر رہا ہے، اور جو اڈیالہ جیل میں شمع بیٹھی ہے 804 قیدی نمبر 804، جس کے رخ روشن پر 25 کروڑ عوام نثار ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے۔ ایک مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو گورنر راج پکا ہے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ پہلی اور بنیادی شرط ہی یہ ہے اب نئے نوٹیفیکیشن کی۔ یہ آج ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور کیا کیا شرائط ہیں۔ افغانستان میں رجیم چینج بھی شرط ہے۔ جو لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ثالثی میں ہو رہے ہیں، اور جو اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 مذاکرات ہو رہے ہیں وہ سعودی عرب اور چین کی ثالثی میں ہو رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دسمبر ہے، یا تو خیبر پختونخوا میں اب گورنر راج لازم ہے، یا پھر ملک میں ایک سخت ترین مارشل لا لگنے والا ہے۔ دونوں سناریو کیا ہوں گے، کیا شرائط ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں معاملات، بہت دلچسپ اور سنسنی خیز چونکا دینے والی تفصیل ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یاد دلا دیں اپنے پرانے ناظرین کو کہ سب سے پہلے گورنر راج کے امکان کی خبر ہم نے ہی اپنی ویڈیو میں دی تھی، جو ہمارے نئے ناظرین ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹائم لائن پر۔ صورتحال ناظرین خاصی پیچیدہ ہے۔ آرمی چیف کے 5 سال کے لیے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر میاں نواز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان اصل تنازع کیا ہے، اور وہ کیوں شروع ہوا۔ شریف خاندان جو اس وقت موقع ہے نئے نوٹیفیکیشن کا اہم ترین موقع، اس موقع پر کیا ہارڈ بارگیننگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا صرف شریف خاندان نے اپنے طور پر اسٹینڈ لے لیا ہے، یا اسے اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری اور فوج کے اندر سے کچھ گروپوں اور ملک کے باہر سے جو طاقتور کھلاڑی ہیں، جنہیں ہم سیدھا سادے الفاظ میں عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف ڈٹ گئے ہیں؟ موجودہ نازک وقت میں CIA اور MI6 کی گیم کون کھیل رہا ہے، اور کس کی پوزیشن سب سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں مکمل تھیں، اور اس حوالے سے 3 جرنیلوں اور 3 سابق وزراء اعلیٰ کے نام بھی بطور گورنر سامنے آ گئے تھے، کہ جن کو پہلے گورنر لگایا جانا تھا اور اس کے بعد گورنر راج لگنا تھا۔ لیکن اسی دوران ناظرین حالات نے اچانک ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ملک میں سخت ترین مارشل لا لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور راولپنڈی اسلام آباد میں ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں یہ شرطیں لگنے لگ گئی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج پہلے لگے گا، یا ملک میں مارشل لا کا نفاذ پہلے عمل میں آئے گا۔ اسی دوران ناظرین مختلف جرنیلوں کے حوالے سے سنسنی خیز خبریں اور کہانیاں اور مبینہ گرفتاریوں کی اسٹوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں، جو پچھلے 3-4 روز سے آپ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کہانی وہی ہے کہ ہارڈ بارگیننگ اس موقع پر نواز شریف کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی جو پشت پر اس وقت ہاتھ ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جہاں ہاتھ ہوتا ہے وہاں افواج پاکستان کے اندر یعنی ملکی اسٹیبلشمنٹ کا کے بھی بڑے اہم جرنیل جو ہیں وہ بھی اسی گیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ہم بار بار دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی جو پوزیشن ہے بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک کمزور وکٹ پر کھیل رہے ہیں، اور انہیں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے وہ ان کمپرومائزز پر تیار نہیں ہو رہے۔ جس طرح عمران خان بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈٹ جاتے ہیں، لوگ انہیں ضدی کہتے ہیں، اسی طرح جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی جو اب فیلڈ مارشل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی ہٹ کے پکے ہیں، ضدی ہیں۔
اب دیکھیں وہ ان کی یہ ضد کیسے ٹوٹتی ہے اور وہ کیا وعدے وعید کر کے دوبارہ نوٹیفیکیشن حاصل کرتے ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے آج کی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، بڑی چونکا دینے والی کہانیاں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے، اور اگر ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ نے اپنے واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں شیئر کر کے چراغ سے چراغ جلانے والے عمل کا حصہ ضرور بننا ہے، کیونکہ اسی طرح مل جل کر ہی ہم نے مین اسٹریم جو بکاؤ میڈیا ہے اس کی طرف سے پھیلائے جا رہے مایوسی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے جب بھی مظلوموں کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو وہ ظالموں کو آپس میں الجھا دیتا ہے، ان میں اچانک کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے یا ان کے درمیان شک کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ آرمی چیف کے مزید 5 برس کے لیے نوٹیفیکیشن کے اجراء کے انتہائی حساس موجودہ وقت میں شریف خاندان نے جو پہلے سے طے شدہ خفیہ ایک انتہائی حساس شطرنج کھیلنا شروع کی ہے، اس نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شریف خاندان نہ تو اتنا بہادر ہے اور نہ ہی اتنا طاقتور کہ وہ ایک ایسی خطرناک گیم اپنے زور بازو پر شروع کر سکے، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ سارا کھیل اصل میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ادارے MI6 کے فرنٹ مین کے طور پر کھیل رہا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت شریف خاندان کو نہ صرف CIA اور MI6 کی مکمل سپورٹ اور سرپرستی حاصل ہے بلکہ صدر آصف علی زرداری کی طرف سے بھی 100% سپورٹ اور سرپرستی حاصل ہے، اور آصف علی زرداری بھی CIA اور MI6 کا کھیل کھیل رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف بھی CIA اور MI6 کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، زوردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کا جو نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا وہ جاری کرنے کی بجائے لندن پہنچ کر وہاں MI6 کا مہمان بننا قبول کر لیا ہے، اور وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک یوں کہہ لیں کہ وہ برطانیہ جا کر غائب ہو گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی لاپتہ افراد میں شامل ہو چکا ہے، مسنگ پرسن ہے PM شہباز شریف۔ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر ملیا میٹ کرنے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے اور افغانستان میں رجیم چینج کرنے کے اپنے وعدوں پر فوری عمل درآمد شروع کرے اور اس حوالے سے نئی اور تازہ گارنٹیاں بھی دے۔ بڑی خبر ناظرین، 3 مطالبے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے وہ ان پر پورا اتریں، کیونکہ وہ یہ فوری طور پر ان وعدوں پر کیوں عمل درآمد کروانے کا یہ کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں شک یہ ہے کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالواسطہ طور پر عمران خان والے خطرے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کی بارگیننگ پوزیشن موجود رہے، کیونکہ اگر عمران خان اور PTI کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر نواز شریف اور آصف زرداری کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن ہے، بارگیننگ پوزیشن، وہ باقی نہیں رہتی۔ اس معاملے کو لٹکا کر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری فوج ہے، اس کے اقتدار کو مضبوط کروانے والی آئینی ترمیموں پر تمام تر توجہ مرکوز رہی پچھلے عرصے کے دوران، کیونکہ فوج اب 28ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کی تقسیم، NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے اور ملک کا وفاقی ڈھانچہ ختم کر کے عملاً وحدانی نظام حکومت قائم کرنے اور تعلیم، صحت اور بہبود آبادی جیسی وزارتیں صوبوں سے واپس لے کر وفاق کو دینے والے مطالبات بھی کر رہی ہے۔ تو اب یہ مطالبہ ہے نواز شریف کا اور آصف علی زرداری کا کہ اسٹیبلشمنٹ
یہ مطالبات کرنے بھی بند کرے کہ جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کا 57% جو شیئر ہے NFC ایوارڈ میں، اس کو دوبارہ وہ نہ چھیڑے۔ وہ جو صوبے تقسیم کرنا ہے، یعنی سندھ کی 2-3 صوبوں میں تقسیم یا پنجاب کی 3-4 حصوں میں تقسیم، یعنی ملک میں 12 صوبے یا 16 صوبے بنانے کا منصوبہ، وہ بھی ختم کرے۔ جو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو منصب ہے وزیر اعلیٰ کا اس کو کمزور کرنے کے لیے جو ترمیمیں لانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ لانے کی کوشش بھی بند کرے، کیونکہ جو پوری ملکی سیاست پر جو غلبہ ہے، جو طاقت کا اصل مرکز ہے، وہ 2 وزارت اعلیٰ ہیں، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وزیر اعلیٰ سندھ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے منصب کے ذریعے پورے سندھ کی سیاست پر قبضہ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب کے ذریعے پورے پنجاب کی سیاست پر قبضہ ہے۔ اس لیے سرائکی صوبہ، جنوبی پنجاب صوبہ، بہاولپور صوبہ، پوٹھوہار صوبہ کسی طور پر نون لیگ کو منظور نہیں ہیں، اور اسی طرح کراچی صوبہ اور مردان صوبہ اور سندھ صوبہ، یعنی 3 حصوں میں سندھ کی تقسیم بھی زرداری کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، تو یہ اسی طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اب فائنل مذاکرات لندن میں جاری ہیں۔ شریف خاندان کو آصف علی زرداری کی 100% سپورٹ ہے، ایسا ذرائع نے تصدیق کی ہے، کیونکہ نہ تو میاں نواز شریف پنجاب کی تقسیم چاہتے ہیں اور نہ زرداری سندھ بانٹنے پر راضی ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، سیم پیج پر، اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوسرے پیج پر ہے، اور جو سیم پیج والا معاملہ ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ دوسری طرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب ایسے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں کہ اگر نواز شریف اور زرداری نے ہٹ دھرمی اور بلیک میلنگ کا یہ سلسلہ ختم نہ کیا تو فوج اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے ساتھ ایک متبادل ڈیل کر لے گی، اور پھر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے ملک کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی تباہ کرنے کے الزام میں وفاقی کابینہ، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ سب پر آرٹیکل 6 لگے گا، اور یہ جوابی دھمکی ہے ناظرین۔ اور اس کام کے لیے پھر آپ کو مارشل لا ہی لگانا پڑے گا پہلے مرحلے میں، اور ملک میں PTI کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کے مواقع دیتے ہوئے نیا الیکشن کروانا پڑے گا، یا پھر وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ 8 فروری 2024 کے فارم 45 والے حقیقی عوامی مینڈیٹ کو بحال کروا دے گی۔ یہ ناظرین جوابی ایک شطرنج ہنگامی طور پر تیار کی گئی ہے، اور جو عرصہ دراز سے ہم آپ کو خبر دیا کرتے تھے کہ اڈیالہ جیل میں بھی پیرالل مذاکرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ بڑی حد تک میچور بھی ہو چکے ہیں، اور ان مذاکرات میں جو سہولت کار ہیں یا جن کی نیک خواہشات ان مذاکرات کی کامیابی سے منسلک ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو مشرق کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی چین اور سعودی عرب، اور کسی حد تک روس کی بھی اس کو سپورٹ حاصل ہے، جو اڈیالہ جیل میں مذاکرات جاری ہیں۔ جو لندن میں مذاکرات جاری ہیں ان کی امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے سپورٹ ہے، اور وہ عملاً MI6 کی میزبانی میں ہی ہو رہے ہیں، جس نے لندن پلان 1 کی جو میزبانی بھی کی تھی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ اب لندن پلان 2 ہے، اور 70 سے 80% چانسز اسی لندن پلان 2 کے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ہوگا، اور PTI کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن ہوگا، اور افغانستان میں رجیم چینج بھی ہوگا۔ لیکن 15 سے 20% یا 25% امکانات یہ بھی ہیں کہ جو اڈیالہ جیل میں مذاکرات جاری ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور مارشل لا لگ جائے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل کو مزید صرف 2 سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، لیکن فیلڈ مارشل نے 5 سال کے لیے اپنے نئے تقرر پر اصرار کیا، جس پر صدر زرداری اور نواز شریف میں اس حوالے سے خفیہ گٹھ جوڑ ہوا کہ اس دفعہ ان سے ابھی نمٹ لیں، بعد میں نمٹنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت والے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا موجودہ
सिविलियन हुकूमत अपने तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए खुफिया तौर पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किए गए और उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो चीन और रूस के साथ गठजोड़ की ग्रेट गेम में मुलव्विस इमरान खान और PTI को मिस्र के मोहम्मद मुर्सी और अखवानुल मुस्लिमून की तरह मिलिया मेट करने पर तैयार हैं, लेकिन फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट अपनी बारगेनिंग पोजीशन बरकरार रखने के लिए इस मामले को लटका कर रखना चाहती है ताकि मौजूदा जमहूरी सेटअप पर एक तलवार लटकती रहे इमरान खान की सूरत में। इसके साथ साथ जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ये भी यकीन दिलाया गया कि मौजूदा हुकूमत जो है फार्म 47 वाली, वो अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए भी तैयार है, लेकिन इस ग्रेट गेम पर अमल उसी वक्त मुमकिन है कि जब अफ़गान तालिबान हुकूमत के बेस कैंप को पहले ख़त्म किया जाए, और वो बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। ये उन्होंने वहाँ पर जाकर एक तस्वीर कशी की है, और पाकिस्तान में इमरान खान और PTI की सियासी ताकत भी अफ़गान तालिबान का बेस कैंप है, जो अफ़गान तालिबान के फितरी इत्तेहादी हैं। और अफ़गान तालिबान और रूस व चीन के साथ मिलकर इमरान खान और PTI जो दुनिया में एक मुतबादल स्ट्रेटजिक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, अमरीकी और बरतानवी और मगरब की बालादस्ती के ख़ात्मे को अपना मुश्तरका मिशन बनाए हुए हैं। इसलिए इनकी भी सरकोबी पहले ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज बाद में किया जाए। इसलिए ज़राए का दावा है कि लंदन में MI6 की मेज़बानी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खुफिया मुज़ाकरात पिछले 72 घंटों से जारी हैं, उनमें कामयाबी के फौरी बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 साला तोसी या 5 साला नए तकर्रर का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, और इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लगा दिया जाएगा, और अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज के असल प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का आगाज़ भी हो जाएगा, जिससे आलमी इस्टेब्लिशमेंट को असल दिलचस्पी है और जिस पर अमल दरामद के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अमेरिका और बरतानिया को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया जा चुका है। नाज़रीन कराम, ज़राए का दावा है कि अगले 5 से 7 दिन इस हवाले से इंतहाई हसास हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज और अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन से खित्ते में एहतजाजी तहरीक और प्रॉक्सी वार का एक नया खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाएगा और बड़े पैमाने पर खून रेजी भी होगी। इस दौरान सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुल्कगीर लेवल पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू हो सकता है, और फिर PTI को उसी तरह कलअदम करार दे दिया जाएगा जिस तरह TLP को कलअदम करार देकर या गद्दार करार देकर पूरी जमात पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल के ज़राए कुछ और ही मंजर पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि अडयाला जेल में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ट्रैक 2 मुज़ाकरात पिछले कई हफ्तों से जारी हैं, और इमरान खान की मुलाकातें भी इसीलिए बंद हैं, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो मुल्क में अचानक मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद आर्जी तौर पर तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। PTI क़यादत तो पहले ही जेलों में है, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को भी जेलों में डालकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली सूरत हाल पैदा की जाएगी कि भाई वो भी जेल में है, अब आप भी जेल के मज़े चखो। और 8 फरवरी 2024 के हकीकी अवामी मैंडेट की बहाली या नए आमा इंतखाबात के ज़रिए इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आने का मौका दिया जाएगा, जिनकी चारों सूबों में फिर हुकूमत भी इमरान खान और PTI की होगी, और फिर 18वीं तरमीम को भी रिवर्स किया जाएगा। मुल्क में 12 या 16 सूबे भी कायम किए जाएंगे। तालीम, सेहत और बहबूद आबादी की वजारतें भी वफाक को दे दी जाएंगी, और करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एहतसाब भी होगा। ये दावा है ज़राए का, और ये भी मुमकिन है
کہ 26ویں اور 27ویں دونوں ترمیموں کو منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ترمیمیں کر کے 1973 کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے ارتکاب پر موجودہ پارلیمنٹ کے ان آئینی ترمیموں کے حق میں ووٹ دینے والے ارکان اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پوری کابینہ کو آرٹیکل 6 لگا کر آئین سے غداری کے جرم میں ٹرائل بھی کیا جائے۔ یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی اب خسر پھسر شروع ہو گئی ہے، اور جن ارکان قومی اسمبلی نے اور ارکان سینٹ نے ووٹ دیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا کیا مجال تھی کہ ہم ووٹ دیتے، ہمیں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ووٹ دیں، اور جب ہم نے اب ووٹ دے دیے آپ کے کہنے پر ہی، تو پھر اب آپ ہی ہمیں غداری کے الزام میں لٹکا رہے ہیں۔ تو جناب یہ آپ اس چیز کا جواب دیں کہ ٹی ایل پی کو یہ احتجاجی مارچ کا کس نے کہا تھا؟ جنہوں نے احتجاجی مارچ کا ان کو کہا تھا، پھر انہوں نے ہی اس پہ آپریشن کر دیا، مرید کی آپریشن۔ تو یہ جو راجنیتی کے کھیل ہیں بڑے بے رحم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان اس عذاب سے نکلے اور جو ہے ایک حقیقی سیاسی استحکام اور معاشی استحکام حاصل کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔